أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي شبير وشبر قاسم طوبى والسقر الأنزع البتين اللشجع المكين العالم المبين الناصر المعين ولي الدين الوالي الولي السيد الرزيم الإمام الوسيع الحاكم بالنص الجلي المخلص الصفي المدفون بالغريب ليس بني غالب مظهر العجائب ومظهر الغرائب والشهاب الثاقب والهزبر الصالب نقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب ومطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الكونين الإمام الثقلين أبي الحسنين يعصوب الدين وقائد غر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات پڑھ دیں محمد. زار گرامی، مجلس اصال ثواب ہے اور یقیناً ذکر اہل بیت علیہم السلام اس قدر اجر عظیم رکھتا ہے کہ ہم اپنے مرنے والے کے لیے ذکر اہل بیت کو برپا کرتے ہیں، مصائب سید الشہداء کو بیان کرتے ہیں، اہل بیت کے مصائب بیان کرتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے اور اس سے بہترین ثواب ہم اپنے مرنے والے کے لیے نہیں بھیج سکتے ہیں کہ عظیم ترین ثواب مجلس اہل بیت علیہم السلام کا برپا کرنا ہے. کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی موت بھی نظر امام کرتے ہیں. ہم
اہل عشق کا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کہ دیکھیں اس قدر عظمت ہے کہ صلوات کی فضیلت میں روایت میں 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم عند الصلاة علی محمد وآلہ فإنہ تذہب بالنفاق۔ یاد رکھو کہ جب بھی درود پڑھو تو محمد و آل محمد پر بلند آواز میں درود پڑھا کرو۔ اس لیے کہ امام نے اس کا اثر بھی بتایا ہے، اس کی تاثیر بھی بتائی ہے کہ جب تم بلند درود بھیجتے ہو تو یہ نفاق کو دور کرتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہے کہ یہ نفاق کو دور کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو ذکر اہل بیت کو بلند کیا جائے، اسے بلند کیا جائے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اس کے بعد روایت میں پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ شیاطین کی 2 قسمیں ہوتی ہے، شیاطین کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجنات میں سے ہے اور ایک انسانوں میں سے ہے۔ کہ شیاطین 2 قسم کے ہوتے ہیں، اجنات میں سے ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو شیاطین جن کو بھگانے کے لیے فقط یہ جملہ کافی ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر یہ پڑھیں تو شیاطین جنی دور ہو جاتے ہیں۔ اور شیاطین انسی، کہ دیکھو شیاطین انسی بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، کہ جو سورہ ناس میں ہم پڑھتے ہیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ناس لوگوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں۔ تو انسانوں کے شیاطین کو بھگانے کا طریقہ کیا ہے؟ پیغمبر نے بتایا محمد و آل محمد پر درود بھیجو، شیاطین انس دور ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی دیکھیں اہل بیت علیہ السلام نے راز بتایا ہے کہ دیکھو ذکر اہل بیت ایسے ہیں کہ اس سے شیاطین دور ہوتے ہیں، شیاطین دور ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہے کہ جس گھر میں پنجتن کے نام ہوتے ہیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں تک تو بات ثابت ہو گئی کہ دیکھو پنجتن کے نام سے شیاطین دور ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو انہی سے متصل رہو، انہی سے وابستہ رہو۔ اگر دین لو تو انہی سے لو، مذہب لو تو انہی سے لو۔ اس قدر عظمت ہے عزیزان گرامی۔ دیکھیں کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں، بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اپنے مرنے والے کو یاد رکھا جائے کہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کیا گیا کہ ہمارے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا اولاد پر کوئی وظیفہ باقی رہتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں اولاد پر وظیفہ باقی رہتا ہے۔ سب سے پہلا وظیفہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو نیکی کے ساتھ یاد کرو، اپنے ماں باپ کو نیکی کے ساتھ یاد کرو، ہمیشہ ان کی اچھائی کے ساتھ انہیں یاد کرو۔ اور دوسرے یہ کہ اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کیا کرو، ان کے لیے نیکیاں کیا کرو، نیکی کیا کرو۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں شیخ مہدی فقیہی آیت اللہ محمد تقی بہجت کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت مشکلات میں گرفتار ہوں، پریشان ہوں، میں کچھ کام سے آپ کے پاس آیا ہوں استخارہ دکھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل سکھاتا ہوں کہ تمہیں کبھی بھی زندگی میں استخارے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تمہارے مشکلات بھی حل ہو جائیں گے۔ کہا دیکھو کہ تم فاتحہ کبیرہ پڑھا کرو، فاتحہ کبیرہ پڑھا کرو۔ سوال کیا فاتحہ کبیرہ کیا ہے؟ فاتحہ کبیرہ کسے کہتے ہیں؟ آج تک ہم نے اسے نہیں سنا۔ کہا فاتحہ کبیرہ وہ ہے کہ اگر کسی میت پر، کسی قبر پر پڑھا جائے اللہ انہیں عظیم اجر اور ثواب انہیں عطا کرتا ہے۔
اور پڑھنے والے کے مشکلات کو حل کر دیتا ہے اور زندگی میں کبھی وہ مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا۔ سوال کیا کہ یہ کون اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے، پروردگار دو عالم اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ پڑھنے والے کی کس قدر عظمت ہے کہ سورہ قدر پڑھا کرو۔ سورہ قدر کی عظمت کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں سورہ قدر کے ذریعے ہمارے مخالفین سے مناظرہ کرو، ہماری امامت کو سورہ قدر سے ثابت کرو، اس لیے کہ سورہ قدر میں ہماری امامت کا ذکر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، کہ بتاؤ کہ نبی کے زمانے میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے تھے نبی پر، بعد از نبی کس پر نازل ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ قدر میں تو ذکر ہے کہ ملائکہ اور روح ہر شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، تو نبی کی زندگی میں نبی پر نازل ہوتے تھے، اب نبی کے بعد بتاؤ کس پر نازل ہوتے ہیں؟ سوائے اہل بیت کے کسی کا نام نہیں لیا جا سکتا کہ جس پر فرشتے اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں ہر شب قدر میں۔ اس لیے حجت خدا کا ہونا زمین پہ ضروری ہے، حجت خدا کا ہونا۔ تو آیت اللہ محمد تقی بہجت نے فرمایا 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھو، 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرو، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ درود یہ پڑھو۔ دیکھو مرنے والے کے لیے بڑا عظیم ثواب رہے گا، عظیم ثواب۔ عزیزان گرامی، یہ تمام سوروں کی تلاوت کا ثواب روایات میں موجود ہے، مگر علماء نے بالمشاہدہ بعض سوروں کے مجموعے کو ایک ساتھ جمع کر کر تجربہ کیا ہے اور اس کا ما حصل ہمیں عطا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فاتحہ کبیرہ پڑھا کرو اس طرح۔ انہوں نے کہا، شیخ مہدی فقیہی کہتے ہیں کہ میں نے فوری اپنے والدین کی خبر پر گیا اور جانے کے بعد فاتحہ کبیرہ میں نے پڑھا، پڑھ کر واپس آیا۔ کچھ دن بعد میری پھوپھی نے مجھ سے بات کی اور بات کر کر کہا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے لیے کیا ایصال ثواب بھیجا ہے؟ میں تعجب ہو کر سوال کیا، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کہا میں نے تمہارے ماں باپ کو خواب میں دیکھا کہ ایک ایسے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، خوبصورت باغ میں، کہ جن کے سامنے ایک جواہرات سے بھرا ہوا تشت رکھا ہوا ہے، ایک طبق ہے کہ جس پر جواہرات سے بھرے ہوئے طبق ہے۔ تو میں نے سوال کیا ان سے کہ یہ ساری نیکیاں کہاں سے آئی؟ کہا میرے فرزند نے میرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ جب پھوپھی نے پوچھا بتاؤ تم نے کیا بھیجا اپنے ماں باپ کے لیے ثواب میں؟ تو انہوں نے کہا میں نے فاتحہ کبیرہ ان کے لیے ہدیہ کیا۔ فاتحہ کبیرہ، عزیزان گرامی، اس قدر عظمت ہے کہ اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتے رہیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھتے رہیں کہ ماں باپ ہمیشہ منتظر رہتے ہیں مرنے کے بعد۔ عزیزان گرامی، جس آیت کی میں نے تلاوت کی، سورہ نحل کی 97ویں آیت نمبر 97، اس میں پروردگار دو عالم فرما رہا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ دیکھو جو بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، من ذکر، چاہے وہ مرد میں سے ہو، او انثی، یا وہ عورتوں میں سے ہو، خواتین میں سے ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور یاد رکھو ان کا مومن ہونا بھی ضروری ہے، وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو پس پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ انہیں حیات طیبہ عطا کرے گا، حیات طیبہ عطا کرے گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرُهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ انہیں بہترین اجر عطا کرے گا کہ جو وہ دنیا میں انجام دیا کرتے تھے، اس سے بہترین اس کا اجر انہیں عطا کرے گا۔ ذرا گرامی دیکھیں، حیات طیبہ کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے، یہ حیات طیبہ کے ہر انسان منتظر ہے۔ حیات طیبہ کہتے کسے ہیں؟ حیات طیبہ کہتے ہیں طیب، جو عربی لفظ میں استعمال ہوتا ہے طیب اور طیبہ، یہ عرب میں استعمال ہوتا ہے بہترین اور پاکیزہ، خوبصورت، آرامش اور سکون کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو حیات طیبہ یعنی بہترین زندگی، آرامش کی زندگی، سکون کی زندگی، اس لیے کہ ہر انسان ایک سکون کی زندگی کو تلاش کر رہا ہے، ایک آرام کی زندگی،
کہ جہاں پر امن و امنیت ہو، سکون ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو، یہ حیات طیبہ کا وہ ہر انسان خواہاں ہے کہ چاہتا ہے کہ وہ حیات طیبہ حاصل ہو جائے، اسے آرامی رہے، سکون رہے، اسے سکون حاصل ہو۔ دیکھیں چھوٹی سی مثال حال ہی میں یہ جو وبائی چل رہی ہے دنیا میں نے سوال کیا ہمارے کچھ دوست احباب جو آسٹریلیا میں رہتے ہیں کہ وہاں کے کیا حالات ہے، کس طرح وہاں پر گزر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہاں پر بھی وبائی مشکل ہے، وبا یہاں بھی چل رہی ہے، مگر لوگ یہاں پر اس چیز سے مطمئن ہے کہ اگر وہ بیمار ہوں گے تو وہ اگر کسی ہاسپٹل میں جائیں گے تو ان کا علاج بالکل فری ہوگا، علاج کے اعتبار سے پریشان نہیں ہے، علاج کے اعتبار سے کوئی پریشان نہیں ہے۔ یہاں پر حکومت نے دو چیزوں کی بڑی اہمیت دی ہے، علاج کے اعتبار سے اور دوسرے ایجوکیشن کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، کہ وہاں پر آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بن سکتا ہے، فری ایجوکیشن، آپ کا بچہ بہترین انجینئر بن سکتا ہے، فری ایجوکیشن، یہ گورنمنٹ کی جانب سے ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ایجوکیشن کی جانب سے کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کے بچے میں صلاحیت ہے، استعداد ہے، وہ بہترین بن سکتا ہے، اور اگر انسان بیمار ہو جائے اسے بہترین علاج ملتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی لوگ احتیاط کرتے ہیں، اور وہاں گھبرائے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس قدر اہمیت ہے، آج ہمارے پاس نہ صحیح ایجوکیشن مل سکتی ہے اور نہ صحیح علاج۔ آج انسان اگر بیمار ہو جائے تو دو اعتبار سے پریشان ہے، ایک تو بیماری کی وجہ سے اور دوسرے اس کے خرچ کی وجہ سے۔ انسان بیماری سے پہلے خود خرچ کا سوچ کر مر جاتا ہے، بیماری سے پہلے انسان خرچ کا سوچتے ہی یا مر جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم سوچ کر بچے پیدا نہیں کرتا ہے، کہ آپ دیکھیں زندگی کیسی ہے کہ بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت کا سوچ کر، ایجوکیشن کا سوچ کر وہ بچوں کو پیدا ہی نہیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ زندگی نہیں ہے، پروردگار دو عالم حیات طیبہ کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں حیات طیبہ ہم عطا کریں گے، بہترین زندگی ہم تمہیں عطا کریں گے، مگر شرط تمہیں بہترین زندگی چاہیے، حیات طیبہ چاہیے، تو اس پر عمل کرو۔ کہ پروردگار نے پہلے کیا کہا، من عمل صالحا، کہ دیکھو جو بھی عمل کریں، عمل صالح انجام دیں، من ذکر و انثی، چاہے وہ مرد میں سے عورت میں سے، کہ دیکھیں عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پروردگار نے کہا حیات طیبہ کوئی نوالا نہیں ہے کہ تمہیں عطا کر دیا جائے، تمہیں کھلا دیا جائے، اس کے لیے تمہیں عمل کرنا پڑے گا، تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا، محنت کرنا پڑے گا، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، بغیر عمل کے حیات طیبہ حاصل ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے عمل کرو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھو بغیر ایمان کے عمل بیکار ہے، اور بغیر عمل کے بھی ایمان بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ایک سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایمان اور عمل، یہ دونوں ضروری ہے۔ اس لیے پروردگار نے جہاں فوری عمل کا ذکر کیا، من عمل صالحا من ذکر و انثی، پھر فوری کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یاد رکھو ان کا مومن بھی ہونا ضروری ہے، حسن فعلی کے ساتھ حسن فاعلی بھی ہونا ضروری ہے، فقط کام اچھا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ کرنے والا بھی اچھا ہو، اور اچھا وہی بن سکتا ہے کہ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، ولایت کی دولت ہے، جس کے پاس ولایت ہوتی ہے اس کا عمل قبول ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی بارگاہ میں۔ من عمل صالحا من ذکر و انثی وہو مؤمن، کہ مومن بھی ہو، تو عمل ضروری ہے، بغیر عمل کے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، عمل ضروری ہے۔ اور یہ عمل یعنی اسے آپ کو پانا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، کیا کریں، کیا عمل انجام دیں کہ جس سے انسان کو حیات طیبہ حاصل ہو جائے۔ انسان کے لیے کیونکہ عمل کرنا ہے تو کیا عمل کریں، کیا چاہیے کہ انسان عمل صالح حاصل کریں، مقدمات کیا ہے
کہ حیات طیبہ حاصل کرنے کے مقدمات کیا ہے. اگر چاہے کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے تو پھر انسان اس کے لیے کوشش کرے، آگے بڑھتا ہے. کہ دیکھیں پروردگار دو عالم نے فقط عمل کا ذکر نہیں کیا ہے کہ عمل کریں، ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ شرط بھی لگائی ہے کہ عمل صالح ہونا چاہیے. عمل صالح عمل اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں عمل صالح سے مراد نیک عمل، اور نیک عمل سے مراد عبادت ہے، نیک عمل سے مراد نماز ہے، نیک عمل سے مراد خیرات کرنا ہے، نیک عمل سے مراد روزہ ہے، حج ہے. عزیزان گرامی یہ غلط فہمی ہے. عمل صالح کی تفسیر یہ ہے کہ دیکھو صالح عمل کہتے ہیں مناسب اور درست عمل کو کہتے ہیں عمل صالح. مناسب اور درست عمل، صحیح عمل، صحیح وقت پہ صحیح عمل کیا جائے، صحیح وقت پہ صحیح عمل کا کرنا یہ ہے عمل صالح. عمل صالح یہ ہے. دیکھیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک شخص کو بلایا، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے اسے بلایا، 2 مرتبہ نام پکارا مگر اس نے جواب نہیں دیا. پھر جب نماز اس نے ختم کی اور نماز ختم کر کے جب واپس آیا تو پیغمبر نے کہا میں نے تجھے 2 مرتبہ پکارا تو نے جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر نے کہا جس طرح قرآن میں نماز کا ذکر آیا اسی طرح پیغمبر کے جواب دینے کا بھی حکم آیا ہے. فاستجیبوا اللہ والرسول، دیکھو رسول خدا کو بھی جواب دینے کا حکم ہے. کہ تجھ پر یہ لازم تھا کہ نماز کو چھوڑ کر رسول کا جواب دیں، اس لیے کہ رسول کی اطاعت لازم ہے. رسول کی اطاعت لازم ہے. کہ دیکھیں کہ صحیح موقع پر صحیح عمل کا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. یہ اسے کہتے ہیں عمل صالح. اس لیے کہتے ہیں عمل صالح ممکن ہے انسان جو کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ عمل صالح. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، آپ کھیتی میں کام کر رہے ہیں، ضعیفی کی عمر ہے. ایک مرتبہ جب آپ تھک کر ایک مقام پر آرام کرتے ہیں تو ایک شخص کہتا ہے کہ اس دوران میں نے جب امام کو دیکھا کہ وہ اتنی دھوپ کی شدت میں کام کر رہے ہیں، کھیت میں کام کر رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں جا کر امام کو نصیحت کروں. آپ دیکھیں ایسے بھی افراد ہوا کرتے تھے کہ جو ائمہ معصومین کو بھی جا کر نصیحت کرتے تھے. اس نے کہا کہ میں جا کر امام کو نصیحت کروں. آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ مولا یہ آپ کا سن یہ گوارا نہیں کرتا کہ آپ یہ کھیت میں کام کریں. ابھی آپ کا سن یہ ہے کہ آپ جانماز پر جا کر خدا کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، اور سوچیں اگر اس حال میں اگر آپ کو موت آ گئی، اگر آپ کو اس حال میں موت آ گئی تو خدا کو کیا صورت دکھائیں گے. ایک مرتبہ امام نے کہا اگر اس حال میں مجھے موت آ گئی تو میں شہید کی موت مروں گا. اگر اس حال میں مجھے موت آ گئی میں شہید کی موت مروں گا. کہ یاد رکھو کام کرنا، محنت کرنا اور حلال روٹی کمانا بھی عبادت ہے. حلال روٹی کمانا بھی عبادت ہے، محنت کرنا بھی عبادت ہے. کہ یاد رکھو محنت کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹو، محنت کرو. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کماؤ تو ایسے کماؤ جیسے تم زندگی بھر رہنے والے ہو، اور عبادت کرو تو ایسے کرو کہ یہ سمجھ کے کرو کہ یہ میری آخری نماز ہے، یہ میری آخری نماز ہے. کہ دیکھو اہل بیت نے سکھایا ہے زندگی کیسے کرنا. عبادت صالح کسے کہتے ہیں؟ عبادت صالح اسے کہتے ہیں کہ انسان مناسب کام کریں، بر وقت صحیح کام کریں. اگر انسان کے اوپر ماں باپ کا وظیفہ ہے تو ماں باپ کی خدمت عمل صالح ہے، ماں باپ کا احترام عمل صالح ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عمل صالح ہے. یہ نہ کہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری میں نہیں نبھاتا، کوئی اور نبھائے. ماں باپ کی ذمہ داری عمل صالح ہیں، عمل صالح ہیں. عزیزان گرامی اس قدر اہمیت ہے کہ انسان دیکھیں کہ زندگی میں اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہی ذمہ داریاں انسان کے لیے عمل صالح بن جاتی ہے.
اگر ایک زوجہ ہے تو اس کی ذمہ داری اس کا شوہر ہے، اس کے بچے ہیں، کہ ان کا بہترین خیال رکھنا یہ عمل صالح ہے. گھر کی حفاظت کرنا عمل صالح ہے، اپنے نفس کی، اپنے حیا کی حفاظت کرنا یہ عمل صالح ہے. ایک گھر کو جنت بنا دینا عمل صالح ہے. یاد رکھیں، اپنے شوہر کے ماں باپ کا احترام کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ عمل صالح ہے. یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں میں کیوں خدمت کروں، بلکہ دیکھیں سمجھیں یہی عمل صالح ہے. اللہ نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، یہ ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھانا اسے کہتے ہیں عمل صالح. عمل صالح عزیزان گرامی کہ بر وقت صحیح کام کا کرنا انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے، انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے. عزیزان گرامی آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ کے عظیم ترین فضائل میں آپ دیکھیں کہ جنگ خندق ہے، اور جنگ خندق میں جو آپ کی فضیلت میں پیغمبر نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین جن و انس کی عبادت سے افضل. کہ دیکھو نماز نہیں ہے ضربت ہے، روزہ نہیں ہے ضربت ہے، حج نہیں ہے ضربت ہے. یاد رکھو بر وقت صحیح کام کا کرنا، صحیح کام کا کرنا انسان کو بافضیلت بنا دیتا ہے، بافضیلت بنا دیتا ہے. ایک ضربت مولا کائنات کی ساری عبادت انس و جنس پر افضل ہے، افضل ہے. عزیزان گرامی یہاں پر کچھ سوال کرتے ہیں لوگ کہ یہاں پر جب پیغمبر نے فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، انس و جنس کی عبادت سے افضل، کیا اس انس میں پیغمبر بھی شامل ہے، شہزادی کونین شامل ہے؟ اگر یہ شامل ہے تو پھر پیغمبر کی عبادت سے بھی افضل ہو جائے گی، شہزادی کی عبادت سے بھی افضل ہو جائے گی مولا کی ایک ضربت. تو اس کے جواب کو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے اس حدیث کے ذیل میں فرمایا کہ جہاں پر آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ زمین پر ابو ذر سے زیادہ صادق کوئی نہیں ہے، کہ زمین نے آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے بار کو نہیں اٹھایا، ابو ذر سے زیادہ سچا. راوی آ کر امام سے پوچھتا ہے مولا کیا اس روایت میں پیغمبر اکرم بھی شامل ہے، مولا کائنات بھی شامل ہے، یعنی ان سے بھی زیادہ صادق ابو ذر ہے؟ تو امام نے فرمایا دیکھو یاد رکھو ہمارا دوسروں سے کبھی مقایسہ نہ کرنا، یاد رکھو ہمارا قیاس نبیوں سے نہیں کر سکتے، ہمیں تم نبیوں سے بھی مت ملاؤ، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے وہ مقام عطا کیا ہے. چہاردہ معصومین کا تم کبھی مقایسہ انسانوں میں مت کرو، انسانوں میں مت کرو. امام نے فرمایا اس حدیث میں اہل بیت خارج ہے، اس لیے کہ اہل بیت کا مقایسہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا، کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ قرآن مجید میں جہاں پر پروردگار نے پوچھا تھا اے ابلیس بتا تجھے کس چیز نے روکا تھا، کہ میں نے تجھے حکم کیا تھا آدم کو سجدہ کر، بتا تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو تکبر کر رہا ہے یا تو علیین میں سے ہے؟ تو بتائے وہ علیین کون ہے کہ جو پروردگار بتا رہا ہے کہ اے ابلیس کیا تو اپنے آپ کو علیین میں سے سمجھ رہا ہے؟ علیین وہی پنجتن پاک 14 معصومین علیہم السلام ہے. صلوات پڑھے محمد والے. عزیزان گرامی کہ دیکھیں کہ جب 14 معصومین زمین پر آتے ہیں تو اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد بن جاتے ہیں، اور جب یہ عرش الہی پر جاتے ہیں تو کلہم علیین ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ. ہونے کے لیے
امام نے فرمایا کہ اس حدیث سے اہل بیت خارج ہیں، اس انس و جن کی عبادت میں اہل بیت شامل نہیں ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں کہ جو عبادت کے ذریعے خدا کی تقرب حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں تمہیں تقرب الہی سکھانے آئے ہیں، ہم تمہیں عبادت سکھانے آئے ہیں، ہم تمہیں عبادت سکھانے آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ یاد رکھیں، یہ عظمتیں ہیں کہ مولا کائنات کی ضربت، کہ دیکھیں بر وقت صحیح کام کا کرنا، اسے کہتے ہیں عمل صالح۔ عمل صالح، انسان دیکھیں کہ کس وقت کون سی عبادت اللہ اس سے چاہ رہا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اس کی پیروی کریں، یہ بہترین، یہ عمل صالح بن جاتا ہے، عمل صالح بن جاتا ہے۔ اگر نبی کا حکم ہو تو علی بستر پر سو جاتے ہیں۔ آپ بتائیں کبھی سونے سے عبادت ہوتی ہے؟ کیا سونا بھی عبادت ہے؟ کیا سونے سے آیتیں نازل ہوتی ہیں؟ مگر نبی کا حکم ہو جائے، آپ دیکھیں کہ مولا کائنات کہتے ہیں میں ایسے سویا، میں نے زندگی میں پھر کبھی ایسے نہیں سویا۔ دیکھیں شب ہجرت مولا کائنات ایسی نیند لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ آج سونے کا حکم نبی دے رہے ہیں، نبی کا حکم ہے کہ آج سو جائیں۔ دیکھیں کہ یہ ہے عمل صالح۔ انسان اگر دیکھیں کہ اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے، یہی وظیفہ عمل صالح بن جاتا ہے، عمل صالح بن جاتا ہے کہ صحیح وقت پر صحیح کام کا کرنا۔ عزیزان گرامی، تو جب ہی انسان حاصل کر سکتا ہے حیات طیبہ، حیات طیبہ حاصل ہو سکتی ہے جب ہی کہ انسان کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں عمل صالح فقط مرد ہی نہیں بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، عورتیں بھی ضروری ہے۔ یاد رکھو ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھو تمہارے ماں کی گود ملی ہے اس لیے فرش عزا پر آئے ہو، تمہیں ماں نے یا علی کرنا سکھایا ہے اس لیے فرش عزا پر آئے ہو۔ یہ ماں کی گود، ماں کی طہارت ضروری ہے، اس لیے چھٹے امام نے فرمایا اگر ہماری محبت کی ٹھنڈک تم اپنے دل میں محسوس کرو تو اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، اپنی ماں کے لیے دعا کرنا، کہ اس لیے کہ اس نے خیانت نہیں کی، کہ جو تم حلالی ہو کہ محبت اہل بیت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو۔ عزیزان گرامی، یہ اہمیت ہے کہ عمل مرد اور عورت، معاشرہ وہی صحیح بنا سکتے ہیں کہ جہاں سب ساتھ مل کے کام کریں، سب مل کے ساتھ کام کریں، جب ہی ایک بہترین معاشرہ، بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے، بہترین سوسائٹی بن سکتی ہے۔ کہ شرط ہے، ایمان کی شرط ہے، ایمان سے متصل ہو جائیں، ولایت اہل بیت کو اپنا لیں، اس لیے کہ ولایت اہل بیت صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے۔ جو صراط مستقیم پر آ جائے گا اور پھر عمل کرے گا تو یقیناً حیات طیبہ حاصل کرے گا، حیات طیبہ۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ زندگی کرو تو ایسے زندگی کرو کہ جب مر جاؤ تو تم پر لوگ گریا کریں، زندگی کرو تو ایسے زندگی کرو کہ لوگ تمہیں یاد کریں، تمہارے احسانات کو یاد کریں، تمہاری نیکیوں کو یاد کریں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیکھو اگر انسان، ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک خاتون تھی، وہ کہتی تھی کہ میں مرنے والے کہ مرنے کے بعد بتا سکتی ہوں کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تو کیسے بتاتی ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب اس کا جنازہ اٹھتا ہے تو میں لوگوں کے درمیان چلی جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا مومن تھا، میں سمجھ جاتی ہوں یہ مومن تھا، یہ جنتی ہے۔ اگر لوگ یہ کہتے نظر آئے کہ اچھا ہوا مر گیا، اچھا ہوا زمین پہ سے باہر اٹھ گیا، تو میں سمجھ جاتی ہوں کہ یہ جہنمی تھا، یہ جہنمی تھا۔ اہل بیت نے سکھایا زندگی کرو تو ایسے زندگی کرو کہ لوگ تم سے مانوس ہو جائیں، تمہارے اخلاق، تمہارے رفتار، تمہارے کردار سے مانوس ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، جس مومن کی مجلس ایصال ثواب ہے، بڑی نیک اخلاق کا حامل تھا، بڑے نیک اخلاق، متواضع شخصیت، متواضع تواضع کا رکھنا، علماء کا بڑا احترام کرنا، بہترین اخلاق کا مالک تھا۔
بہترین اخلاق، جب بھی کسی سے ملتے بہترین گفتگو کرتے۔ عزیزان گرامی دیکھیں اس قدر عظمت ہے کہ یاد کرو تو اچھائی کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ۔ انسان مر جاتا ہے، اس کی نیکیاں باقی رہ جاتی ہے۔ یہ نیکیاں ہوتی ہے کہ جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ انسان تو مر جاتا ہے، خاک میں مل جاتا ہے، مگر انسان کی نیکیاں، اچھائیاں اسے زندہ رکھتی ہے، اسے زندہ رکھتی ہے۔ اور محبت اہل بیت پہ مرنے والا تو خود پیغمبر نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد فقد مات شہیدا، کہ جو محبت اہل بیت پر مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ کہ دیکھیں اس قدر عظمت ہے، اس قدر اہمیت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہو اور پھر نیک رفتار اور نیک کردار بھی ہو، تو یقین رکھیں کہ اس کا نتیجہ جنت ہے، اس کا نتیجہ تقرب الہی ہے، تقرب الہی ہے۔ عزیزان گرامی کس قدر نیکیاں اس مومن کی تھی۔ ایک سید تھا، اولاد پیغمبر میں سے ہے، مگر آپ دیکھیں کہ جو وبائی زندگی، وبائی موت سے اس دنیا سے گزرنا، اور کتنا غریبانہ آپ کا تشییع جنازہ ہوا اور تدفین ہوئی ہے۔ دیکھیں واقعاً میں کہوں گا کہ اس حالات حاضرہ میں اس طرح سے مر جانا اور دفن ہو جانا، در حقیقت میں روایات میں ہے کہ انسان کو اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو وبائی حالات میں جو گزر جاتے ہیں، حادثات میں گزر جاتے ہیں، تو اس کا بھی اجر و ثواب انہیں دیا جاتا ہے، انہیں دیا جاتا ہے۔ اور میں اس مومن کے لیے کہوں گا کہ آپ تو بڑے خوش قسمت تھے کہ چند افراد تو آپ کے جنازے میں موجود تھے، کہ آپ اولاد پیغمبر تھے، مگر آپ دیکھیں خود اہل بیت کے جنازے کیسے اٹھے، اہل بیت کے جنازے کیسے اٹھے۔ پیغمبر کے جنازے میں فقط 11 افراد تھے، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، مگر بتائیں کتنے افراد رسول خدا کے جنازے میں تھے؟ روایات بتاتی ہے فقط 11 لوگ جنازے میں تھے، 11 افراد۔ عزیزان گرامی یہ ایام شہزادی کی شہادت کے ایام ہے نا، آپ جانتے ہیں نا شہزادی کا جب جنازہ اٹھا کتنے افراد تھے؟ 3 افراد تھے، ایک فرد کم تھا کہ تابوت کو اٹھائیں۔ 3 افراد شہزادی کے جنازے میں، اور شہزادی نے وصیت کی تھی کہ یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی فی اللیل، کہ اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن دینا، اور مجھے رات میں دفن کرنا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات کا جنازہ، فقط 2 افراد نے مولا کائنات کے جنازے تابوت کو اٹھایا ہے، اور 2 فرشتوں نے جنازے کو اٹھایا ہے، 2 فرد۔ رات کی تاریکی میں مولا کا جنازہ اٹھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہمیشہ حسرت رہ گئی کہ ہم نے پنجتن کے جنازے کو ہم نے نہیں اٹھایا، ہم نے دفن نہیں کیا، تو ایک جنازہ مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، وہ حسن مجتبیٰ کا جنازہ۔ اور آپ دیکھیں تاریخ گواہ ہے، ایک جنازے کو مسلمانوں کے حوالے کیا تھا، اس جنازے پہ اتنے تیر پیوست ہوئے کہ جنازے کو واپس گھر لانا پڑا، اتنے تیر پیوست ہوئے کہ جنازے کو واپس لانا پڑا۔ بہنیں تیر نکال رہی ہے بھائی کے جنازے سے۔ عزیزان گرامی اور سنیں گے آپ 5واں جنازہ کربلا میں جنازہ پڑا رہا، 3 دن تک جلتی ہوئی زمین پر نواسے رسول کا جنازہ پڑا رہا۔ کوئی مسلمان آگے نہیں بڑھا یہ کہہ کر کہ ارے رسول کے نواسے کا جنازہ ہے، ارے ایک مسلمان کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی اس طرح بڑی غربت میں اہل بیت کے جنازے اٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد میں چوتھے امام کی خدمت میں گیا، اور جانے کے بعد کہا مولا حج کا زمانہ قریب آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں حج کے لیے تشریف لے جاؤں، اگر آپ اجازت دیں۔ تو امام نے فرمایا جاؤ، جو تم پر وظیفہ ہے اسے انجام دو۔ وہ کہتا ہے میں حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا، اور آنے کے بعد جب ہم طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران ایک فرد خانے کعبہ کو لپیٹے ہوئے اپنے آپ کو دعا کر رہا ہے، اور جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں،
اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے اور چہرہ سیاہ چہرہ ہو چکا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، اور میں جانتا ہوں کہ ساری کائنات بھی اگر میری شفاعت کرے تو تو مجھے نہیں بخشے گا۔ جب یہ چیخ کے دعا کر رہا تھا سارے لوگ متوجہ ہو گئے اس کی جانب اور کہنے لگے تو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پروردگار کی بارگاہ میں تو یہ کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ اس نے کہا اگر تم بھی میرے گناہ کو سنو گے تو ہرگز تم بھی یہی کہو گے کہ کوئی میرے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے پوچھا بتا تو نے کیا کیا ہے، تو کون ہے؟ کہا میں سید الشہداء کا ساربان تھا، میں امام حسین علیہ السلام کی اونٹ کی مہار پکڑا کرتا تھا، میں وہ ساربان تھا۔ جب امام مدینے سے نکلے مکے گئے اور مکے سے کربلا آئے، میں ہمیشہ امام کا ساربان تھا، امام کے اونٹ کی مہار کو پکڑتا تھا۔ جب بھی امام غسل کے لیے اپنے لباس کو اتارتے اور میرے حوالے کرتے تو امام کا ایک کمر بند تھا، امام کے پاس ایک کمر بند تھا جو بہت ہی مرغوب تھا، بہترین تھا، مجھے بہت پسند آیا۔ ہمیشہ جب بھی میں دیکھتا میری آنکھوں کو لبھاتا۔ ایک مرتبہ جب کربلا میں امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو میں رات کی تاریکی میں آیا ڈھونڈتے ہوئے کہ شاید مجھے کچھ وہ کمر بند مل جائے۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ امام حسین کے بدن پر وہ کمر بند ابھی موجود ہے، امام کے بدن پر کمر بند موجود ہے، امام کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بدن پر سر موجود نہیں تھا۔ میں قریب آیا، قریب آنے کے بعد امام کے کمر بند کو کھولنے کی کوشش کرا۔ ایک مرتبہ امام کے دائنا ہاتھ آ کر کمر بند پکڑ لیتا ہے، امام اپنے ہاتھ سے کمر بند کو پکڑ لیتے ہیں، تو میں نے بہت کوشش کی کہ امام کے ہاتھ کو کمر بند سے چھڑاؤں، مگر امام کا ہاتھ کمر بند سے چھٹ نہیں پا رہا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے خنجر کو نکالا، خنجر کو نکالنے کے بعد امام کے دائنے ہاتھ کو میں نے کاٹ دیا، اور کاٹنے کے بعد جب کمر بند کھولنے لگا امام کا بایاں ہاتھ آ کر کمر بند پر پکڑ لیا۔ میں نے خنجر کو نکالا، میں نے بایاں ہاتھ بھی امام کا کاٹ دیا۔ جیسے ہی امام کا بایاں ہاتھ میں نے کاٹا دیکھا آسمان سے ایک اماری اتر رہی ہے، ایک آسمان سے نورانی اماری آئی، اس سے پنجتن پاک آ رہے ہیں، رسول خدا آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، حسن مجتبی ہے، ایک پردہ پوش بی بی ہے جو اپنے سر پر خاک ڈال رہی ہے۔ خاک ڈالتے ہوئے قریب آنے لگی، میں پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ کر چھپ گیا۔ ایک مرتبہ یہ قریب آئے، قریب آ کر رونے لگے، خاک کربلا کو اپنے سر پر ڈال رہے تھے۔ ایک مرتبہ شہزادی نے پوچھا اے میرے لال کس نے تیرے سر کو ذبح کیا ہے، اے میرے لال کس نے تیرے رگوں کو کاٹا ہے، اے میرے لال کس نے تیرے سینے پہ نیزہ مارا، اے میرے لال کس نے تیرے پہلو پہ نیزہ مارا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے امام حسین کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا، اٹھا کر کہا اے میرے لال کس نے تیرے ہاتھوں کو کاٹا۔ ایک مرتبہ امام حسین گفتگو کرنے لگے، کہا اماں یہ شخص جو چھپا ہوا ہے اس نے میرے ہاتھوں کو کاٹا ہے، اے اماں اگر یہ مجھ سے میرا کمر بند مانگ لیتا میں اسے عطا کر دیتا، مگر اس نے میرے ہاتھوں کو کاٹ دیا۔ ارے شہزادی نے کہا کہ ارے تیرے ہاتھ کٹ جائے، ارے خدا تجھ پر لعنت کرے کہ تو نے میرے حسین کے ہاتھوں کو کاٹا۔ عزیزان گرامی ایک مرتبہ سارا مجمع جو طواف کر رہا تھا اس پر لعنتیں کرنے لگے کہ خدا کی تجھ پر لعنت ہو، ارے تو نے نواسے رسول کے ہاتھوں کو کاٹا، ارے نواسے رسول کے تو نے ہاتھوں کو کاٹ دیا، ارے حسین کا گلا کس طرح ذبح، ارے بہن زینب دیکھ رہی تھی، شمر سینے پہ سوار ہے۔ ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ شمر نے امام حسین کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے تھاما، امام حسین کے رخسار پر تماچے لگانے لگا۔ آپ جانتے ہیں یہ تماچوں کے
نشان کب تک امام کے چہرے پر تھے؟ جب سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا، ایک مرتبہ سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھ کر پوچھا، بابا یہ آپ کے رخسار پر کس نے تماچے مارے؟ ارے سکینہ نے بابا کے رخسار پر تماچوں کے نشان، اور ہم جانتے ہیں سکینہ کے رخسار پر بھی شمر کے تماچوں کے نشان۔ ارے جب سکینہ دنیا سے گزری، شمر کے تماچوں کے نشان سکینہ کے رخسار پر موجود۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ ہم سے ذکر قلیل کو قبول فرما، پروردگارہ مرحوم کو درجات عالیہ نصیب فرما، جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مرحوم کے خانوادے کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم میں جو بیمار ہے، علیل ہے، جو التماس دعا کہی گئی ہے، مرزا علی ساجد اور محمد عباس مرزا، پروردگار بحق کے بیمار کربلا انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات حاضرین میں، ان کے متعلقین میں مومنین جو بیمار علیل ہیں، ان سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومنین ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو، دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کی حفاظت فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے الحاج و زوار ابو القاسم محمود نقوی مرحوم ابن الحاج و زوار رئیس الفقہاء سید تقی حسن وفا صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ کے روح کے لیے ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔